آپ کی یہ لائف جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ مشکلات مسائل آتے ہیں، لیکن یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان سے لڑتے ہیں یا ان سے ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. اسکول میں، کالج میں، ہر جگہ ہراسمنٹ، بولنگ، ڈسکریمنیشن جینڈر کی وجہ سے. پروون فیکٹ ہے کہ جو تعلیم ہے وہی انسان کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتی ہے. اچھا سارو، اب آپ یونیورسٹی میں لنڈن جا رہی ہیں، کیا پڑھنے جا رہی ہیں اور کس یونیورسٹی میں جا رہی ہیں؟ اور میرا ایم فل جو ہے وہ بھی بزنس مینجمنٹ وتھ اسپیشلائزیشن اینڈ انٹرپرینورشپ تھا، جس میں نے ریسرچ پہ فوکس کیا کہ جو پاکستان میں خواجہ سرا انٹرپرینورس ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا اپرچونیٹیز ان کے لیے اویلیبل ہیں، اور یہی وہ ٹاپک کو آگے میں پروسیڈ کروں گا. السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلہری. ناظرین، خواجہ سرا ایک ایسا لفظ ہے کہ سنتے ہی ہمارے مائنڈ میں ایک امیج کریٹ ہو جاتی ہے. شاید ایک سگنل ہوگا، ایک گاڑی ہوگی اور کچھ خواجہ سرا کے کہیں گے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، لیکن لازم نہیں ہے کہ تمام خواجہ سرا کمیونٹی ایسی ہو. میرے ساتھ خواجہ سرا کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک ایسی مثال موجود ہے، سارو عمران. انہوں نے نہ صرف خواجہ سرا کمیونٹی کی تمام روایات کو توڑتے ہوئے اسٹڈی کی، پاکستان میں گریجویٹ ہوئی، ماسٹرز کیا، دین اب یہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے لنڈن جا رہی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کا سفر یہاں تک کیسا رہا، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مزید کیا کیا اپنی زندگی میں اچیو کرنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارو، ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سرا کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ملتے ہیں. آپ کی یہ لائف جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ زندگی میں مشکلات مسائل آتے ہیں، لیکن یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان سے لڑتے ہیں یا ان سے ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا ہمیشہ سے یہ تھا کہ مجھے اپنی ایجوکیشن کو نہیں روکنا، اور کیونکہ یہ تعلیم ہی ہے جو ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی پرابلمس بہت زیادہ تھے ان ٹرمز آف اسکول میں، کالج میں، ہر جگہ ہراسمنٹ، بولنگ، ڈسکریمنیشن جینڈر کی وجہ سے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ سب کچھ تو باہر بھی ہوگا، تو بہتر ہے کہ برداشت دونوں صورتوں میں کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی تعلیم تو حاصل کرے. جب بچپن میں آپ کو اسکول بھیجا گیا تو کیا وہ فیملی کی طرف سے ہی بھیجا گیا تھا، یا بچپن میں کیسا بیہیویئر آپ نے دیکھا اسکول میں اور فیملی میں اور محلے میں؟ کس طرح کے لوگ آپ کو ٹیز کرتے تھے یا کیسے آپ کو دیکھتے؟ دیکھیں، بچپن سے لے کر آج تک میں فیملی کے ساتھ ہی رہتی ہوں، کیونکہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں فیملی کو چھوڑوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو تبدیلی ہے وہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گھر میں تبدیل ان کے رویوں کو نہ کر سکو اور دنیا آپ بدلنے چلو. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آف کورس جو محلے، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، سوسائٹی، نیبرہڈ، اسکول، وہاں پر مطلب وہ سب مسائل تو رہتے ہیں، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے آپ کو ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سرا کمیونٹی زیادہ تر مانگتی ہے. آپ کو یہ موٹیویشن کس طرح اور کہاں سے ملی کہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے اور اسٹڈی کو ہی کنٹینیو کرنا ہے، کسی اور جانب نہیں جانا؟ کیونکہ یہ تو ایک پروون فیکٹ ہے کہ جو تعلیم ہے وہی انسان کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی باہر سے نہیں آئے گا جو ان چیزوں کو بدلے، ہمیں خود ہی اپنی چیزوں کو بدلنا ہے، اور ہمیں خود ہی معاشرے کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں وہ جو ایک ٹابو اٹیچ کیا ہوا ہمارے ساتھ، وہ ویسا نہیں ہے. ایکسیپٹنس پاکستان میں، اور اب آپ باہر پڑھنے جا رہی ہیں، یقیناً آپ کا باہر کانٹیکٹ ہوا ہوگا. پاکستان اور باہر کے ممالک میں اس کمیونٹی کی ایکسیپٹنس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہم کسی بھی کنٹری کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہاں پہ کوئی مسائل نہیں ہیں. یہاں پہ الگ طریقے کے مسائل ہیں، وہاں پہ الگ طریقے کے مسائل ہیں، لیکن جب جینڈر ایکوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں تھوڑا بہتر ہیں وہاں پہ. لیکن میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ ہم لوگ صرف نیگیٹو چیزیں ہی دیکھتے ہیں بلکہ پازیٹیو چیزیں نہیں دیکھتے. تو میرا خیال ہے پاکستان میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں ابھی، اسپیشلی پچھلے 2-4 سالوں میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی، جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے، انہوں نے بہت چیزوں میں ہمیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، میڈیا میں بھی، کارپوریٹ سیکٹر میں بھی، NGOs میں بھی اب لوگ نظر آ رہے ہیں، اور وہ خود اپنا نام بنا رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. اور اسپیشلی گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں اپلفٹ کرنے کے لیے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو، وہ بہت مطلب کہ ریکگنائزیبل ہیں. کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جینڈر پروٹیکشن سینٹر ڈیولپ کیا، ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ کے اکارڈنگ جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے اس میں اسکولس ڈیولپ کیے جا رہے ہیں. پھر آپ کو کوٹا دیا جا رہا ہے جابس میں. پھر آپ کا جو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایکسیس ٹو جسٹس، اس میں ایک اسپیشل تحفظ سینٹرز راولپنڈی اور اسلام آباد میں بنائے ہیں، جہاں پر جو ٹرانسجنڈر ریپرزنٹیٹیوز ہی ٹرانسجنڈر جو وکٹمس ہیں جینڈر بیس وائلنس کے، یا ان کو کوئی جسٹس چاہیے یا پروٹیکشن چاہیے، تو اس میں وہ اس کا ایک، اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری انیشیٹیوز ہیں جو کہ گورنمنٹ لیے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اچھا سارو، اب آپ یونیورسٹی میں لنڈن جا رہی ہیں، کیا پڑھنے جا رہی ہیں اور کس یونیورسٹی میں جا رہی ہیں؟ یہ یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر ہے، ان PhD ان انٹرپرینورشپ.
اور میرا ایم فل جو ہے وہ بھی بزنس مینجمنٹ وتھ اسپیشلائزیشن اینڈ انٹرپرینورشپ تھا، جس میں نے ریسرچ پہ فوکس کیا کہ جو پاکستان میں خواجہ سرا انٹرپرینورس ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا اپرچونیٹیز ان کے لیے اویلیبل ہیں، اور یہی وہ ٹاپک کو آگے میں پروسیڈ کروں گا۔ اچھا، جب آپ نے کہا اعلان کیا کس طرح میں جا رہی ہوں، سب کو بتایا، تو جو کمیونٹی ہے آپ کی، جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، ان کی طرف سے کوئی اپریسیشن آپ کو ملی؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ جب مائنورٹی گروپس ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ایموشنلی بہت کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں کمیونٹی میں کوئی بھی ایک سکسیس سٹوری ہوتی ہے، کسی کو کچھ سکسیس ملتی ہے تو ہم سب کو خوشی ہوتی ہے۔ تو میری کمیونٹی میں، اور بلکہ صرف کمیونٹی میں خوشی نہیں ہے، یہاں تک پہنچنے میں میری اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جیسے میں اپنی گرو کی بات کروں، مہانور ہیں میری، ہمارے جو کلچر میں ریلیشن ہوتے ہیں، جس میں میری ماں جو ہیں، مدر جو ہیں، وہ نایاب علی ہیں اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ میری جو کمیونٹی میں خواجہ سرا دوستیں ہیں، جس میں میں اسپیشلی نام لینا چاہوں گی ماہی کا اور ثنا کا۔ مطلب ایک انیبلنگ انوائرمنٹ، ایک پیئر سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے، ایز اے ٹرانسجینڈر اس ایکٹ میں کیا ہے، ہمیں کائنڈلی ایکسپلین کریں، کیونکہ کافی کنٹروورسی بھی بن گئی تھی ہمارے ملک کے اندر۔ اس ایکٹ میں بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی پاس نہیں ہوا، یہ 2018 میں پاس ہوا ہے، لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے ریسنٹلی پاس ہے کیونکہ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ ریسنٹلی کریٹ کیا گیا۔ اب اس میں جو ہے جیسا کچھ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کسی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں۔ اس لاء کی کاپی جو ہے گوگل پہ پڑی ہوئی ہے، ٹرانس پروٹیکشن رائٹس ایکٹ 2018 کے نام سے۔ اس میں آپ دیکھیں، اس میں صرف بیسک رائٹس ہیں، جیسے رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، آپ کو کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا، آپ کو رائٹ ٹو اسمبلی ہے، رائٹ ٹو ووٹ ہے، آپ کو کوئی بیگنگ نہیں کرا سکتا۔ اور یہاں پر اسپیشلی یہ دیکھیں کہ اگر ہماری کمیونٹی کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاء ختم ہونا چاہیے، وہ وہی لوگ ہیں جو بیگنگ مافیا ہے، جن کا کاروبار، جن کا سارا کچھ بیگنگ پہ چل رہا تھا، اور لاء نے پروٹیکٹ کر لیا کہ آپ بیگنگ نہیں کروا سکتے، اور اس پہ جرمانہ اور سزا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس میں جو میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اس لاء میں کچھ مزید چیزیں ایڈ ہونی چاہیے، امینڈمنٹس اگر کریں تو۔ جیسے فار ایگزامپل جو پیرنٹس ہیں ان کو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 18 سال تک اپنے ٹرانسجینڈر بچوں کو گھر سے مت نکال سکیں، ایک دوسرے کو خرید اور فروخت نہ ہو سکے، کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق بھی جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، انسان کی خرید و فروخت ہے، وہ جرم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا چاہیے کہ جس میں ہم پروڈکٹیو اس کی طرف لے کر آئیں، اور اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی میکانزم بھی ہونا چاہیے کہ جو ہم نے لاء میں بنایا ہے وہ واقعی امپلیمنٹ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ سارو، آپ کے نام کے ساتھ سارو عمران لکھا ہوا ہے، تو یہ عمران آپ کے فادر کا نام ہے؟ ہاں جی۔ انہوں نے کبھی اس طرح سے کچھ کہا نہیں کہ میرا نام نہ لکھو؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اکثر یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کمیونٹی جو ہے آپ کی ٹرانسجینڈر، ان کے فادر جو ریئل ہوتے ہیں وہ اپنا نام نہیں ساتھ لکھوانا پسند کرتے، تو آپ کو فیملی کی یہ جو سپورٹ ملی، اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا جینڈر ہے نا، وہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن آپ کی لائف چوائسیز آپ کے بس میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے بیہیویئر سے اگر آپ ایسے کام کرو جو باعث فخر ہو، باعث ذلت نہ ہو، تو میرا نہیں خیال کہ فیملی کو بھی ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ اور ہر چیز دو سائیڈڈ چلتی ہے، آپ کو کچھ منوانا پڑتا ہے، کچھ ماننا بھی پڑتا ہے، اور ہمیں ان سوشل نارمس، جو ہمارے کلچرل نارمس ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے، اور اپنے جو فیملی ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں ایکسیپٹ کریں، اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے کچھ رویوں کو چینج کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہو کہ میں نے جو ہے اور میری فیملی بھی ایکسیپٹ کریں۔ سارو، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ سارو عمران ایک ایسی مثال ہے جو پاکستان کا پازیٹیو فیز ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ ان جیسی بہت ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے مزید بیٹھ سکتی ہیں اگر ہم ان کمیونٹی کو سپورٹ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔